بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 23 جنوری آج جمعے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ ہے اور بڑی تڑپتی پھڑکتی خبریں ہیں۔ ایک تو عمران خان کی رہائی پر سہیل آفریدی کی، آپ کو پتہ ہے دھاڑ ہے، پشاور سے مردان تک تیاریاں مکمل ہے۔ خیبر پختونخوا عوام جو ہے کمپنی کے ہوش ٹھکانے لگا رہی ہے، بلوچستان پنجاب میں بھی معاملہ شروع، اور تحریک تحفظ آئین میں مولانا کی، بڑے پلیئر کی، امکانات کی، مشترکہ لائے عمل کی شرائط اور اسرائیل سے معاہدہ مسترد کرتے ہوئے احتجاج کا مولانا نے بھی اشارہ دے دیا۔ یہ سچ مچ احتجاج ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ سب سے بڑی خبر جو فوجی دستوں کی اسرائیل کے ساتھ اسرائیلی سرحدوں کی تعیناتی، ان کا تعاون، مشاورت، تنخواہ، فوج، یہ پورا بورڈ آف چارٹر کا آ گیا سامنے کہ پاکستان امن فوج میں کیا معاملہ ہوگا۔ ثانیہ مریدکے کے 100 دن اور مریم مارشل لا کے اسٹیبلشمنٹ کے رضوی برادران ایجنسیوں کے ہاتھوں مسنگ پرسن، اور آج راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا منظر عام پر آ گئے۔ بہت بڑی خبر ہے۔ ایمان مزاری پر بھی بھونڈے مقدمات، مصطفیٰ نواز کھوکر تحریک تحفظ آئین کے، ان پر بھی مقدمات، اور آج ایران میں بڑا نایاب اجلاس، تمام افواج اکٹھی۔ لیکن سب سے پہلے ٹرمپ کے بورڈ آف چارٹر کی مکمل تفصیلات جو میڈیا میں آ گئیں، اور اس میں جو سب سے اہم معاملہ پاک فوج کی شمولیت کے حوالے سے، یعنی اللہ کی فوج اس میں فلسطینی مزاحمت کاروں سے نہ صرف لڑے گی، اسلحہ لے گی، بلکہ سب کچھ کرے گی۔ اب یہ جو کچھ آپ کو خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ہوتا ہوا نظر آیا، جیسے بے گھر لوگوں کو وادی تیرہ میں یا پاکستانیوں سے، ایسا ہی معاملہ فلسطینیوں کے ساتھ ہونے کا خطرہ، نہتے لوگوں کو گھروں سے نکالا جائے گا۔ اور اس میں صرف اللہ کی فوج کے کمانڈر نہیں ہیں، یعنی جس طرف کمانڈر دیکھتے ہیں آپ کو پورا ادارہ بھی دیکھتا ہے، اور وہ اس وقت کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ غزہ اور ڈالروں کی طرف، جو مل نہیں رہے، ویسے الٹا دیے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی جنگ ہے جو یہ ممالک مفت میں لڑیں گے۔ ان کے اسٹیٹ بینکس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، ان کی اکانومی، ان کی معیشت، عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ وہاں فلسطینیوں کی جو معاملات ہوں گے، اسلحہ لینے والے، ان فوجیوں کی جو تنخواہوں کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اس میں 3 سے 6 ہزار امریکی ڈالر ایک فوجی کو دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ خطرناک علاقوں کا الاؤنس، یعنی جو اپنی ان کی ملکی تنخواہ، اس کے علاوہ ایک فوجی کو 3 سے 6 ہزار ڈالر تنخواہ، جو افسران میں 6 سے 10 ہزار امریکی ڈالر، باقی رہائش، کھانا، میڈیکل، لائف انشورنس، یہ سب کچھ مفت، اور واپسی پر پھر پروموشن، پلاٹس، برات الگ۔ اب یہ ساری معلومات آپ کے سامنے آ جائیں گی جلدی ان پیپر میں بھی۔ بورڈ آف پیس کا چارٹر جس پر ٹرمپ نے دستخط کر کے لہرایا اور وائٹ ہاؤس نے کنفرم کیا، اسرائیل کے اخبارات نے چھاپا، یہ پورا چارٹر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بڑے رہنماؤں کو بلکہ دعوت نامے بھیجے، اس کے ساتھ لگایا بھی گیا تھا۔ اس کے اندر 12 چیپٹرز موجود ہیں، 13 آرٹیکل موجود ہیں، اور ایگزیکٹو بورڈ کا کردار، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ چیئرمین کا کردار، اس کے عہدے کی مدت کس طرح چلایا جائے گا، ممبران کی تفصیلات، ممبرشپ کی فیس $1 لاکھ کیش فنڈ جو پہلے سال میں یہ ادا کرنی ہوگی، اور یہ سب کچھ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو غزہ میں تعینات کرنے کا معاملہ، اب دیکھیں کہ یہ آپ شک نمبر 7 پڑھیں، اس کی جو فوجی تعیناتی کے متعلق اجازت بورڈ آف پیس کو دی ہے، اس میں لکھا واضح کہ یہ اقوام متحدہ کے تحت کام نہیں کرے گی، یہ بورڈ آف پیس کی کمانڈ کے تحت، اور اس میں شرکت کرنے والے ممالک جو ہیں وہ اپنے فوجی دستے لازمی فراہم کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اہم معاملہ جو پورے پاکستان کو غور سے سنیں کہ یہ فوج اسرائیل اور مصر کے ساتھ قریبی مشاورت اور تعاون میں کام کرے۔ غور سے سنیں، اسرائیل کی فوج کے ساتھ پاکستان کی فوج مشاورت اور تعاون، اور فوج کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس میں مکمل اختیار، یعنی طاقت کا مکمل استعمال۔ اس میں فلسطینیوں کا کوئی ذکر نہیں، نہ فیصلوں میں، نہ کمانڈ میں، نہ فوج میں، اور زبان بالکل وہی ہے جو ماضی میں عراق، افغانستان اور لیبیا میں حملوں پر استعمال کی گئی۔ اب یہ کوئی کہے نا امن کا منصوبہ ہے تو وہ گمراہ کر رہا ہے، آپ کو جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے وہاں مزاحمت کاروں کو غیر مسلح کرنے کا معاملہ ہے۔ ابھی چاہے DDSPR ہوں، فیلڈ مارشل ہوں، شہباز شریف ہوں، پاکستان کے صحافی جو مرضی کہتے رہیے، ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے بیانات ہیں، ان کے چارٹر کا حصہ ہے، اسرائیل کے اخبارات سے دنیا میں چھپ چکا ہے، یہ جو مرضی آپ کہتے رہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کا کوئی اہم ملک ان کے ساتھ اس کا حصہ نہیں بن رہا کہ وہ اسرائیل کی جنگ کو اپنے ممالک میں لے جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے۔ ماضی میں دیکھیں امریکہ کے ساتھ جب افغانستان میں، عراق کی جنگوں میں یورپ اپنے سینکڑوں فوجی ہلاک کروا چکے ہیں، نیٹو میں شامل ہو کے اربوں پاؤنڈز، اربوں ڈالرز کا نقصان کروا چکے ہیں۔ ان جنگوں کے ختم ہونے کے بعد افغانستان میں آج بھی افغان حکومت ہے، اور نیٹو ممالک کو کیا ملا؟ شرمندگی، سیاسی نقصان اور عوامی غصہ۔ عراق کی جنگ میں ٹونی بلیئر کی قیادت تھی، یہاں بھی وہی قیادت ہے۔ نیٹو اور یورپ کے ممالک یہاں پر صدام حسین کے پاس بڑے ہتھیار ہیں کہہ کے پہنچے جو کبھی نہیں ملے، لیکن یورپ کو نقصان کیا ہوا کہ پیرس، لندن اور برسلز تک حملے ہوتے رہے، جنگی جرائم کے الزامات میں عالمی ساکھ ان کی متاثر ہوئی۔ اور آج اگر انہیں پتہ ہے غزہ میں ساتھ دیا تو کل انٹرنیشنل کورٹ میں، عدالتوں میں ان کے رہنما بھی
نیتن یاہو کی طرح پھنسے ہوں گے۔ یورپ کے تو لاکھوں لوگ فلسطین کے لیے سڑکوں پر جو مظاہرے کرتے ہیں، اسی لیے یورپ اب ٹرمپ کے پیچھے اندھا دھند نہیں چل رہا۔ اور پھر گرین لینڈ اور یوکرین کا معاملہ ویسے ہی سونے پہ سہاگا ہے۔ اسی لیے اسپین نے بھی آج ٹرمپ کو جھٹکا دیا، بہت بڑی طاقت تھی ٹرمپ کو، لگتا تھا کہ وہ شامل ہوگا، لیکن اسپین نے صاف صاف انکار کیا کہ اس میں تو فلسطین کی اتھارٹی موجود نہیں۔ پھر غزہ میں، ویسٹ بینک میں فلسطین کی عوام کا مسئلہ ہے، یہ ایک ٹرمپ کا بورڈ اسے کیسے طے کر سکتا ہے؟ اور اس ٹرمپ کے بورڈ میں سب سے بڑا فراڈ آپ کو پتہ ہے چارٹر میں کیا ہے؟ کہ اس کا امریکی ریاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کا ہر آنے والا صدر اس بورڈ کا چیئرمین ہوگا، یہ صرف ٹرمپ نے اپنے آپ کو ذاتی طور پر خود چیئرمین لگایا ہے، اور اگلا جانشین بھی کہتا ہے خود بناؤں گا، یعنی ایک پرائیویٹ باڈی بنائی ہوئی ہے، گھر کا سارا معاملہ، سرپرستی حکومت شمت کوئی نہیں کر رہی اس کی۔ البتہ جو لابی وہاں موجود ہے وہ ضرور کرے گی اسرائیل کی، جنہوں نے اسے الیکشن جتوایا۔ ابھی سے دنیا اس کی اخلاقی حیثیت، قانونی آئینی حیثیت نہیں مانتی۔ اسی لیے پاکستان کے جڑنے کو انتہائی شرمناک کہا جا رہا ہے، بلکہ ہندوستان کے بھی سپورٹس کور کرنے والے صحافی جو پاکستان بھی آئے تھے، ان کا بیان سنے وہ پاکستانیوں کو شرم دلا رہا ہے، کہہ رہے یہ آپ کے کھلاڑی یہاں آ کے فلسطین کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، اور آج آپ اسرائیل کے ساتھ مل گئے، آپ کا وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جس کے بارے میں آپ ہمیں باتیں سناتے تھے۔ ہمارا تو اسرائیل سے دہائیوں کا تعلق ہے، اسرائیل ہندوستان کی دوستی سب کو پتہ ہے۔ یہاں آپ جا کے انکل سام یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈنڈا آیا اور بیٹھ گئے ان کے ساتھ، اتنے خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں آپ ان سے، اور یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ آج پاکستانیوں کو یہ تانے سننے پڑ رہے ہیں۔ اسرائیل کے دوست ہندوستان کو، ہندوستان کے تو لوگ کہہ رہے ہیں، ان کی چینلز پر تو علیمہ خان، نورین خان کے انٹرویو ہوتے تھے، طوفان مچ جاتا تھا۔ آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے کپڑے آپ کے پنجاب کی ناجائز وزیر اعلیٰ ساس بھی پہنتی ہے اور بہو بھی پہنتی ہے۔ بہرحال پاکستان کو اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر فارم 47 کے وزراء اس کے فوائد گنوا رہے تھے، لیکن یہ اتنا بڑا نقصان ہے، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا کہ بورڈ آف پیس میں دیکھیں، یہ چونکہ امریکہ اور ٹرمپ کے ساتھ جو ممالک کھڑے ہیں ان کا نقصان ہے۔ ٹرمپ جو ہے چین، ہندوستان اور یورپ کے ساتھ بھرپور مخالفت کر رہا ہے، اور پاکستان کو نقصان کیا کہ ایک طرف یورپ چین کی طرف چلا گیا تو دوسری طرف یورپ نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات میں معاہدے سارے ان کے ساتھ۔ ابھی انہوں نے آج بھارت کے ساتھ دفاعی تعاون کا، انٹیلیجنس کا، سائبر سیکیورٹی کا، بحری سلامتی کا، ڈیفنس انڈسٹری کا، اور سب سے بڑھ کر جیو پولیٹیکل الائنمنٹ کے معاہدے کیے ہیں بڑے بڑے۔ انڈو پیسیفک کا یورپ کو مرکزی سیکیورٹی پارٹنر بھارت کو یورپ نے بنا دیا ہے۔ یہ ان کی برسلز میں فورن چیف ہیں کاجا کلاس، اس نے خود اعلان کیا ہے۔ اور مدر آف آل ٹریڈز کی ڈیل جو ہے، تجارتی ڈیل، جس کا میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ بھارت نے آئی ٹی سیکٹر، معدنیات، زراعت سمیت ہر معاملے پہ یورپ میں ترجیحاتی بنیادوں پر آگے آ گئی۔ یہ یورپ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جن کے ساتھ بھارت ان معاہدوں میں شامل ہو گیا، ٹرمپ انہیں چھوڑ گیا، انہیں فائدہ ہو گیا کیونکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، ان پر تجارتی ٹیرف لگا۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بڑے، 19% ٹیرف بھی لگا اور یورپ سے ملا بھی کچھ نہیں، بورڈ آف پیس میں بھی لے گئے، اور گرین لینڈ کی وجہ سے یورپ کی تقسیم کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بھارت، اور نقصان کون کر رہا ہے؟ پاکستان۔ پاکستان کی یورپ سے 6 ارب ڈالر کی تجارت ہے، اور یہ تجارت آپ کو پتہ ہے ان منڈیوں میں جی ایس پی پلس سٹیٹس سمیت 40% ایکسپورٹ پاکستان کی وہاں جاتی ہے۔ ابھی صرف ایک چاول کا معاملہ آپ اٹھا لیں کہ بھارت کے چاول کی برآمدات پر پابندی تھی، آج بھارت چاول کی پابندی ہٹنے سے دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا۔ افریقہ میں، مشرق وسطیٰ میں، ایشیا میں اور یورپ میں سارے خریدار ان کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ چاول مہنگا پڑتا ہے، پاکستان کا لاگت زیادہ ہے، بجلی، ڈیزل، کھاد اور پانی کی وجہ سے، تو جو مارکیٹ پاکستان کے پاس تھی وہ بھارت نے کیپچر کر لی۔ اب یورپی منڈیوں میں اس وقت بھارت کو 130 ارب یورو کا تو سالانہ فائدہ وہ ڈبل ہو جائے گا، اور یہاں 6 سے 7 ارب ڈالر کا جو رہ گیا وہ بھی نیچے چلا جائے گا۔ تو یہ شدید ترین مشکلات آنے والی ہیں۔ زرعی مصنوعات دیکھیں، ٹیکسٹائل میں، گارمنٹس میں، فارماسیوٹیکل انجینئرنگ میں، وہاں بھارت کہہ رہا ہے جی ہمارے انسانی حقوق بہتر ہیں، لیبر لاس بہتر ہیں، سیاسی استحکام بہتر ہے، اور ہم آپ کے دوست ہیں۔ پاکستان کدھر جائے گا؟ ایک تو پانی پر پہلے ہی قبضہ ہے۔ اب ان حالات میں دیکھیں تحریک انصاف کو بھرپور مزاحمت کر کے خم ٹھوک کے میدان میں اپنی اسٹریٹ موومنٹ پر جان مارنی ہوگی، وہ مار بھی رہے ہیں، لیکن اس میں شدت لانی ہوگی۔ ابھی سہیل آفریدی جو ہے اسٹریٹ موومنٹ میں کے ساتھ ساتھ وادی تیرہ میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کی کمپین جو ہے وہ کل پشاور سے نوشہرہ، پھر وہاں مردان ریلی ہے، فیس 2 ہے، اور ان کی قیادت کے کچھ لوگ پنجاب کی طرف بھی آنے ضروری ہیں، اور وہ بھی بھیجنے کی تیاری ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ میں جو ان کی کمپین اوکاڑا سے مہر عبدالستار نے شروع کی ہے، دلیر آدمی ہے، عالیہ حمزہ کی ہدایت ہے میرے خیال میں، لیکن وہاں سے انہیں شروع کرنا چاہیے، پنڈی کی طرف آنا چاہیے، پنجاب کے پی کے لوگوں کو آنا بڑا ضروری ہے۔ ابھی لاہور میں جو حالات ہیں دیکھیں، خان کی قیادت پر 900 دنوں بعد آج پہلی پریس کانفرنس نظر آئی ہے لاہور میں، کوئی پریس کانفرنس، ریلی، جلسے جلوس نہیں کرنے دیتے کیونکہ جنرل رانی کا مارشل لا لگا ہوا ہے۔ یہاں جس طرح عمران خان کی تصویر، آواز دبائی گئی ہے، اسی طرح لاہور اور پنجاب میں تو یہ انہوں نے بڑا مشکل کیا ہوا ہے، تو کے پی کے لوگوں کو آنا پڑے گا۔ یہ تو قوم کو اجتماعی طور پر خان کا ساتھ دینے کی سزا مل رہی ہے، اجتماعی طور پر ساری قوم کو، کیونکہ وہ خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو پاکستان کا قانون کا کو کھلواڑ نظر آتا ہے،
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، سپورٹ دیا ہے اور اسے چھوڑ نہیں رہے. چاہے پاکستان کا کوئی صوبہ، بلوچستان میں بھی داؤد شاہ کاکڑ اسٹریٹ موومنٹ نکال رہے اور وہاں پر بھی انہیں دیکھے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. اب مولانا فضل الرحمان نے آج جو مشترکہ پارلیمنٹ کے سیشن میں کھل کے بھی بولے، اور آج یہ بڑا تاریخی یو ٹرن بھی مولانا کا ہے. یہ عمران خان کے حوالے سے کہتے تھے اسرائیلی ایجنٹ ہے، آج عمران خان کی بجائے نے کہا عمران خان نہیں، اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کی جائے. یہ مولانا کا بیان. غیر قانونی اسلامی قانون سازی غزہ کے بورڈ کو انہوں نے شمولیت کو اختیار کہا اور کہا کہ پوری قوت سے مولانا سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ حکومتی وزراء کو منہ پر کہہ رہے تھے کہ آپ صرف فلسطینیوں کی قوت مزاحمت ختم کرنے کے لیے ٹرمپ کے ساتھ جا رہے ہیں. پہلے بھی امریکہ نے آپ کو نہیں بچایا، اب بھی نہیں بچائے گا. اور یہ مولانا چونکہ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی مشرف کے دور کو، اور مشرف کے خلاف بھی نکلے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں ہم نکلیں گے دوبارہ. اور نواز شریف شہباز شریف دونوں کو انہوں نے غلام قرار دیا ہے. اب تحریک تحفظ آئین نے کافی حد تک تیار کیا ہے کہ کم از کم فلسطین کے معاملے پر ہی کھڑے ہو جائیں ہمارے ساتھ. یوم سیاہ منائیں 8 فروری، اس کے بعد سیاسی ایکٹیویٹی مل کے کریں گے. اگلی حکومت میں آپ حصہ برائے جسہ لے لیں. اب دیکھیں مولانا اپنے کارڈ شو نہیں کرتے، لیکن بظاہر جہاں انہیں فائدہ نظر آئے یہ وہیں پہنچتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کی جو سیاست مولانا کی بھی اس وقت تقریباً ختم ہوئی ہے. تو انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اگر آگے انہوں نے چلنا ہے اس پارٹی میں تو انہیں. اور یہ جانتے ہیں ان کے نواز شریف شہباز شریف کے بارے میں بڑی اچھی طرح یہ لوگ کون ہیں. ان بدترین حالات میں باؤ جی نواز شریف کہاں ہیں؟ مری میں برف باری سے لطف اندوز ہو رہے. وہاں تو آج سیاہ بھی باؤ جی کو دیکھ کے جھکتے لگا رہے تھے، نعرے مار رہے تھے. لیکن میں انہوں نے فرق نہیں پڑتا. انہوں نے پہلے بھی کہا ہے ایک اور صاحبزادی ہوتی تو دنیا پہ حکمرانی کرتا. تو وہ تو حکمرانی کے مزے لے رہے ہیں اس وقت برف باری میں. تحریک انصاف نے آج پارلیمنٹ میں جو خفیہ اثاثے جو پارلیمنٹیرینز کے جو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر کے بہت اچھا کام کیا، اور اس بل کو واپس لینے کے لیے انہوں نے مطالبہ بھی کیا. لیکن سب سے اہم معاملہ یہی تھا گوشوارے بھرے بخیر جو جتنا مرضی کھا جائے، پارلیمنٹیرین بھی اور تمام جرنیل بھی. قانون کا کھلواڑ دیکھیں، وہ تو اب سنتے رہتے ہیں، کھلواڑ تو اب خود ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جس طرح ایمان مزاری کو ان کے خاوند کو دن دہاڑے اغوا کیا گیا، آپ دیکھیں ان کا اتنا وزن نہیں جتنا ان کے اوپر ایف آئی آر میں سامان ڈال دیا. وہ دبلی پتلی خاتون وکیل ہیں. ایف آئی آر آپ پڑھیں کہ جی پولیس پہ حملہ کیا، پولیس کی وردیاں پھاڑیں اور پولیس کے اوپر تشدد کیا. سڑکوں پر ایمان مزاری پکڑ پکڑ کے نہیں گھسیٹتی رہی. ذرا اندازہ کریں وہ اینٹی رائٹس کٹس جن کے پتہ نہیں ہیلمٹ اور شیلڈ کا وزن اس کے وزن سے زیادہ ہو، کہتی وہ چھین کے وائرس اٹھا کے بھی چلی گئی. اور ان کے جو اعلیٰ افسران تھے پولیس کے اعلیٰ عہدوں پر فائز، انہیں ایمان مزاری نے پتھر مارے، ڈنڈے مارے، اور پھر پولیس کی ساری گاڑیاں بھی توڑ گئی. یار ایمان مزاری نہ ہوگی WW ریسلر ہوگی. مصطفیٰ نواز کھوکر پہ بھی، ریاست علی آزاد پہ بھی انہوں نے کیس ڈال دیا. مطلب یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیا حالات ہیں. خدا کی قسم انہوں نے وہ کم از کم ایف آئی آر تو انسانوں والی کیا کرو. مطلب پوری کی پوری حکومت پر اب اثر پڑ رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں. یہاں وکلا کا دیکھیں سب سے بڑا، یہ ایمان مزاری وکیل بھی ہیں اور وکلا کا کام قانون کی رکھوالی ہے. خدا کے لیے اپنے لیے کھڑے ہو جائیں کم از کم، اگر کسی اور کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. سب سے زیادہ مایوس کرنے والا طبقہ ہے. تحریک انصاف کے ساتھ تو دیں نہ دیں، کم از کم اپنے لیے تو دیں. یہ ثانیہ مریدکے کے 100 دن پورے ہوئے. یہاں کے حالات آپ کو پتہ ہے، رضوی برادران دونوں خفیہ ایجنسیوں کے پاس ہیں. جس طرح وہ لیاقت علی چٹھا، جنرل فیض حمید یا باقی اور بہت سارے لوگوں نے ہاؤس اریسٹ کی اپنی تحویل میں رکھا ہوا. اب 24 لوگ ثانیہ مریدکے کے خود ان کے وکلا نے بتایا کہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کے ورثہ اتنے خوفزدہ ہے کہ وہ مقدمات میں نہیں آ سکتے. کیسز عدالتوں میں لگتے نہیں، اور وہ عدالت میں جائیں تو وہاں سے انہیں اغوا کر کے مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے. یہ حالات ہے. وکلا یہاں تو بولیں کم از کم. آج بہرحال ایک بڑے مسنگ پرسن راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا، جنہوں نے 2024 کے الیکشن کا پورا پول کھولا تھا، باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے دھاندلی کا اعتراف کیا. راولپنڈی ڈویژن میں ان کی نگرانی میں جتنے بھی تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہرایا گیا اور نون لیگ کو جتوایا گیا، نتائج کو بدلا گیا، وہ انہوں نے بھانڈا پھوڑا. اپنے عہدے سے انہوں نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس میں انہوں نے ندامت کا اعتراف کرتے ہوئے ذہنی دباؤ، بلکہ انہوں نے تو کہا تھا خودکشی کا خیال بھی آتا ہے، اتنی ضلالت ہوئی تھی. قاضی فائز چیف جسٹس پر الزامات لگائے کہ اس کو پورے عمل کا پتہ تھا، قاضی ڈونٹ، اور پھر کمشنر چٹھا غائب ہو گئی. آج بڑے طویل عرصے بعد منظر عام پر آئے. بال ان کے کٹے ہوئے تھے، مونچھیں ان کی صاف تھی، اور یہ حلیہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، یاد رکھیں، تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. ان کے والد کی فوتگی ہوئی ہے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ہاؤس اریسٹ سے نکالے گئے ہیں، شکل پہچانی نہیں جا رہی. یہ بالکل دیکھیں جس طرح آپ عمران ریاض آپ کو یاد ہوگا، نوجوان گیا بزرگ واپس آیا. سابق گورنر عمر چیمہ آپ کو یاد ہے. ماضی میں جن لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا، آپ کو ان کے انٹرویوز، میں نے تو عمر ڈار سب لوگوں کے انٹرویوز کیے ہوئے تھے. جب یہ لوگ اغوا ہوتے تھے واپس آتے تھے کیا ہوتے تھے. علی مین گنڈا پور کے بھی بال کاٹے ہوئے تھے. یہ پہلا انسان نہیں ہے جو بربریت کا شکار ہے. ابھی تو آپ رضوی برادران کو دیکھیے گا کہ جب انہیں میدان میں لائے جائے تو ہو سکتا ہے انہیں کلین شیو کر کے پینٹ کوٹ پہنا کے لے آئیں.
پھر ایسا ہی بیانیہ، کیونکہ اصل میں اس کو سارا معاملہ ہی بیانیہ کا، میں آپ کو روز ہر ویلاگ میں کہتا رہوں گا، کیونکہ ریاست بیانیہ بنانے میں فیل ہو چکی ہے مکمل طور پر. یہ آپ کی کمپین سے، سوشل میڈیا سے اتنے تنگ ہیں، ان کا کوئی بیانیہ نہیں بنتا. یہودی جن کی چاپ لگاتے رہے. عمران خان بھی آج اسٹیبلشمنٹ پہ خود مولانا بھی کہہ رہا ہے اور دنیا بھی کہہ رہی ہے اور دیکھ بھی رہے. غزہ کے معاملے پر، ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں پر شہباز شریف گلے لگانے سے لے کر یہ معاملہ اب اتنا بڑھ چکا ہے کہ پورا پاکستان ان پہ لعن طعن کر رہا ہے. یہ کمپین روکنے کے لیے اب ڈی جی ایس پی آر خود متحرک ہوئے. تمام یوٹیوبرز نے اکٹھے کر لیے، ٹک ٹاکرز اکٹھے کہ آؤ ہمارا بیانیہ بناؤ. یہ دنیا کی ایٹمی طاقت 5ویں لارجسٹ ملک کا حال ہے کہ یہاں ان سے بیانیہ نہیں بنتا کیونکہ آپ لوگ میدان میں موجود ہیں. تو دیکھیں، مزاحمت کا سب سے بڑا حصہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے ہر جھوٹ کا پول کھولنا، اور یہی سب سے مشکل کام ہے. تو اسی لیے ہم سب لوگوں کو وقت اس پہ بڑا لگتا ہے، تحقیق ہوتی ہے اور آپ کے سامنے سب کچھ ان کا بھانڈا پھوڑ کے رکھنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ورنہ دیکھیں انہوں نے تاریخ میں ہر وہ کام کیا جو آج کر رہے ہیں. فرق صرف یہ تھا پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کے پاس رپورٹ نہیں آتی تھی. 10-15 سال ہم بعد کتابیں پڑھ کے ڈھونڈتے رہتے تھے. آج ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور انہیں تکلیف اس چیز سے. یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اس دور میں اب یہ بچ نہیں سکتے. پاکستان کی عوام ایک ایک واردات سے واقف ہے، اور اسی لیے جب آپ واقف ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ ہوگا آپ کا مقابلہ کس سے ہے. نشانہ سیدھا رہتا ہے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ حافظ.